السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعود بن عبدالعزیز ال سعود اپنے تخت نشینی سے قبل انہوں نے 11 مئی 1933 سے 9 نومبر 1953 تک سعودی عرب کے ولی عہد کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ جدید سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے دوسرے بیٹے تھے اور عبدالعزیز کے 6 بیٹوں میں سے پہلا جو بادشاہ تھے۔ عبدالعزیز کے مزید 5 بیٹے ملک پر حکومت کر چکے ہیں: شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ اور شاہ سلمان۔ سعود شاہ عبدالعزیز اور بنت محمد الاویر کے دوسرے بیٹے تھے۔ 1919 میں سعود کے بڑے بھائی شہزادہ ترکی کی موت نے سعود کو اپنے والد کا جانشین بنانے کے لیے تیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز نے انہیں 1933 میں ولی عہد مقرر کیا۔ سعود نے عبدالعزیز کی فتوحات میں بطور کمانڈر خدمات انجام دی، جس کی وجہ سے 1932 میں مملکت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا اور اس نے پڑوسی ممالک میں اپنے والد کی نمائندگی کی۔ انہوں نے سعودی عرب کے مالیاتی اصلاحات میں اپنا کردار ادا کیا۔ 1948 میں پہلا ریاستی بجٹ تیار کیا اور 1952 میں سعودی مرکزی بینک کا قیام عمل میں لایا۔ سعود نے ملک کی بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی بھی نگرانی کی۔ 1953 میں اپنے والد کے وفات کے بعد سعود تخت پر بیٹھے اور حکومت کو دوبارہ منظم کیا۔ انہوں نے یہ کنونشن قائم کیا کہ سعودی عرب کا بادشاہ وزراء کونسل کی صدارت کرتا ہے۔ سعود نے امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی، جبکہ اسرائیل کے خلاف تنازعات میں دیگر عرب ممالک کی حمایت بھی کی۔ ان کے دور حکومت میں سعودی عرب نے 1961 میں نوابستہ تحریک میں شمولیت اختیار کی، تاہم سعودی قومی قرضوں کا مقابلہ کرنے میں سعود کی نااہلی نے انہیں اپنے سوتیلے بھائی ولی عہد شہزادہ فیصل کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں لا کھڑا کیا، جس کا نتیجہ سعود کی جبری دستبرداری پر منتج ہوا۔ فیصل کا بادشاہ بننے کا اعلان، سعود جلاوطنی میں چلا گیا۔ اس کے کچھ بیٹوں کی حمایت سے تخت واپس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام رہا۔ ان کا انتقال 1969 میں یونان کے شہر ایتھنز میں ہوا۔ شہزادہ سعود 15 جنوری 1902 کو کویت سٹی میں پیدا ہوئے۔ عبدالعزیز بن عبدالرحمن کا دوسرا بیٹا، وہ اپنے دادا عبدالرحمن بن فیصل کے گھر پیدا ہوا۔ وہ شہر کے سقطنزہ ضلع میں رہتے تھے، جہاں یہ خاندان ریاض سے جلاوطنی کے بعد مقیم تھا۔ جب ان کے والد نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا تو سعود نے اپنے والدہ اور بھائیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ شہزادہ سعود کے مکمل بہن بھائی شہزادہ ترکی، شہزادہ خالد، شہزادہ عبداللہ اور شہزادی منیرہ تھی۔ ان میں سے خالد اور عبداللہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے اور ان کا والد عبدالعزیز کی دوسری بیوی ودہ بنت محمد الاویر تھی، جو قحطان قبیلے سے تھی۔ 5 سال کی عمر سے شیخ عبدالرحمن سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے شریعت اور قرآن کا مطالعہ کیا۔ اس نے اپنے والد کی نگرانی میں تیر اندازی اور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ قبائلی سلسلے اور روایتی عرب طریقوں سے جنگیں، سیاست، سفارش کاری اور انتظامیہ کا فن بھی سیکھا۔ سعود نے اپنے والد کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا اور جزیرہ نما عرب کے اتحاد کے دوران کئی مہمات میں حصہ لیا۔ ان کا پہلا سیاسی مشن 13 سال کی عمر میں قطر میں ایک وقت کی قیادت کرتے ہوئے تھا۔ پہلی جنگ جو اس نے 1915 میں جراب میں لڑی، اس کے بعد اسی سال یتب میں لڑی، پھر 1919 میں تروبہ میں، 1925 میں انہوں نے مکہ میں المحل بحران کو روک دیا۔ نجد کے وائسرائے طور پر اپنے دور میں شہزادہ سعود نے ام القریٰ کے ذریعے اخوان پر پابندیوں کی وجہ سے اپنے والد پر تنقید کی، تاہم بعد میں اس نے 1929 میں سبیلہ کی لڑائی میں اخوان بغاوت کو روکنے کے لیے لڑا۔ 11 مئی 1933 کو سعود کو ولی عہد مقرر کیا گیا، جس کا اعلان ام القریٰ اخبار میں کیا گیا تھا۔ ان کے چاچا محمد بن عبدالرحمن نے ولی عہد کی حیثیت سے سعود سے بیعت نہیں کی اور اجتماع سے پہلے وہ ریاض سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولی عہد کے طور پر اپنی تقرری کے بعد عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے وقف ہو، اپنی رعایا کا اچھی طرح خیال رکھے اور مذہبی اسکالرز کے مشوروں پر توجہ دے۔ اس کے بعد سعود نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کی نصیحت کو سنیں گے۔ اگلے سال شاہ عبدالعزیز نے 2 فوجی مہمات بھیجے۔ ان میں سے ایک کی قیادت ولی عہد شہزادہ سعود کر رہے تھے، جنہوں نے نجران کو دوبارہ حاصل کیا اور یمن کے شمال مغربی حصے میں دہوار پہاڑوں کے ذریعے خفیہ طور پر پیش قدمی کی۔ یمن کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے بعد عبدالعزیز نے سعود کو بیرونی ملک سفر کرنے کی ترغیب دینے کا فیصلہ کیا۔
اپنے والد کے مشیر فواد حمزہ اور ڈاکٹر مدحت شیخ العرب اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے ٹرانس جارڈن، فلسطین، عراق، مصر اور یورپ کا دورہ کیا، جہاں اس نے 1937 میں کنگ جارج شم اور ملکہ الزینتا کی تاجپوشی کے موقع پر اپنے والد کی نمائندگی کی۔ سعود نے عراق کے نوجوان بادشاہ غازی کے ساتھ گرم جوشی سے دوستی کی اور ٹرانس اردن کے امیر، بعد میں اردن کے بادشاہ عبداللہ سے تعریفیں حاصل کی، جنہوں نے اس سے کہا اپنے کردار میں اس نے بہترین اور خالص ترین خصلتوں کی نمائندگی کی۔ جزیرہ نما عرب کے صفات: جب پڑوسی خلیج فارس کی ریاستوں بحرین اور قطر کے درمیان بحران پیدا ہوا تو سعود نے دسمبر 1937 میں اپنے اختلافات کو دور کرنے میں مدد کے لیے سابقہ دورہ بھی کیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک دوسرے دوروں کا سلسلہ جاری رہا۔ جنگ کے بعد جب فلسطین میں یہودی ریاست کا قائم قریب نظر آیا اور 1946 میں مختلف عرب ریاستوں کے سربراہان مصر کے شاہ فاروق کی صدارت میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مصر کے شہر انشاس میں ملاقاتیں کی، پھر ان کے والد نے ان کی اور اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا اور اس مشہور قرارداد کی منظوری میں حصہ لیا جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ فلسطینی کاز تمام عربوں کا ہے، نہ کہ صرف فلسطینیوں کا۔ 1947 میں سعود نے ریاستہائے متحدہ کا دورہ کیا اور صدر ہیری اسٹرومن سے ملاقات کی اور برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی تاکہ پالیسی سازوں کو اپنے والد کے خیالات اور حقوق کے خلاف ورزی کے ناقابل قبولیت سے واقف کرایا جا سکے۔ سعود کے دوروں کے بعد اس نے سب سے پہلے ان شعبوں پر توجہ مرکوزی کی جن کو بڑھتے ہوئے محصولات اور اخراجات کے پیش نظر جدید کاری اور اصلاحات کی سخت ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ یہ تھا حکمرانی اور ملکی مالیت کو سنبھالنا۔ متعدد دوست ممالک سے مشورے اور ماہرانہ مدد حاصل کرنے کے بعد بنیادی طور پر امریکہ سعودی ریال کو امریکی ڈالر سے جوڑ دیا گیا اور اس کے علاوہ ایک نئی وزارت خزانہ کے اندر ساختی ریگولیٹری اور طریقہ کار میں اصلاحات کی گئیں۔ SAMA یعنی سعودی عربین مانیٹری ایجنسی کے نام سے ایک مرکزی بینک 1952 میں قائم کیا گیا تھا۔ آفاقی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب سالانہ ریاستی بجٹ سے پہلے 1948 میں جاری کیا گیا تھا اور مذکورہ مرکزی بینکنگ باڈی کے قیام کے بعد سال 1952 کا تیسرا سعودی قومی بجٹ بین الاقوامی سطح پر مشاہدہ شدہ معیارات کے مطابق تھا۔ اس عرصے کے دوران تحقیقی تعاون بنیادی طور پر 1952 کے دوران 35 ماہرین کی آمد کی آڑ میں اور جس کا مقصد ملک کے اندر منصوبہ بندی، اقتصادی ترقی پیدا کرنا تھا۔ مالی اور انتظامی اصلاحات کے علاوہ شہزادہ سعود کی جانب سے عبدالعزیز کو پیش کی گئی رپورٹ میں حجاز کرام کے لیے سہولیات کی بہتری سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر عمل درآمد کو سراہا گیا جو مملکت کے لیے مذہبی اور اقتصادی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ پانی کے فراہمی، سڑکیں، نشریاتی خدمات، صحت، میونسپل امور، بندرگاہوں میں بہتری، کسٹمز کی تنظیم اور اعلیٰ تعلیم۔ جدہ اور مکہ کے درمیان پکی سڑک کے منصوبوں کے اعلان نے 1947 کے حج کے دوران کیا تھا اور قریبی وادی فاطمہ سے جدہ تک پانی لانے کے منصوبے کا افتتاح بھی نومبر 1947 میں جلد ہی ان کے ہاتھوں ہوا۔ 1950 کے حج نے قیام کا مشاہدہ کیا مکہ کالج کا جسے بعد میں پڑھایا گیا اور اس کا نام القریٰ یونیورسٹی رکھا گیا۔ ان میں سے بہت ساری اصلاحات عوامی انتظامیہ کے نظام کی مکمل تنظیم نو کے ساتھ نئی یا موجودہ وزارتوں اور محکموں کے قیام یا تنظیم نو کے ذریعے اور کرون پرنس کے اصلاحات کے طور پر تصور اور تسلیم کی گئی جو ان کے دفتر سے ایک حکم نامے کے ذریعے جاری کی گئی تھی۔ 19 اکتوبر 1952 کو اس کے مہر ترقی یافتہ تعمیر اور کچھ کو 9 نومبر 1953 کو عبدالعزیز کے انتقال کے بعد اور سعود کے بادشاہ کے دور میں نافذ کرنا مقصود تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔